سیکرٹری جنرل خرم صاحب، ہمارے ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ غلام غازی سیال صاحب، ڈی پی او صاحب، ڈی ایس پی صاحب، اور ہمارے پیارے بھائی اے سی دلاور صاحب، اور یہاں کی آج کے پریس کلب کے تمام عہدیداران، اور جھنگ یونین آف جو جرنلسٹ ہے اس کے جو آج نو منتخب عہدیداران ہیں جنہوں نے حلف لیا، اس کے علاوہ ہمارے ایم پی اے کے بھائی ہیں اعظم معاویہ صاحب کے، ان کو، تمام صحافی برادری کو، ٹائیگر فورس کو، ہمارے پی ٹی آئی کے جو ورکرز ہیں ان کو، اور تاجر برادری کو، تمام سول سوسائٹی کو، اور شہر کے جتنے معززین یہاں پر موجود ہیں، آپ سب لوگوں کو السلام علیکم۔ میرے لیے یہ باعث فخر ہے کہ آپ نے مجھے یہاں پر آج مدعو کیا اور آج آپ کی اس حلف برداری کی تقریب کا جو ہے وہ حصہ بننے کا جو ہے وہ موقع فراہم کیا۔ یقیناً ایک جھنگ کی ایک اپنی پوری تاریخ ہے اور ایک تاریخی پریس کلب ہے، اور میرے لیے یہ بھی ایک اعزاز کی بات ہے کہ جھنگ پریس کلب سے منسلک آج تمام صحافی برادری یہاں پر موجود ہے، سینئر صحافی بھی یہاں پر موجود ہیں، اور بہت سارے ایسے ینگ جرنلسٹ بھی مجھے نظر آ رہے ہیں جو آگے اپنا کریئر جو ہے صحافت کے شعبے کے اندر مزید جو ہے وہ آگے مضبوط اور روشن جو ہے وہ بنانا چاہتے ہیں۔ اور آج کا میں سمجھتا ہوں کہ اس موقع کا میں فائدہ اٹھاتے ہوئے، پہلے جو آپ نے کچھ گزارشات کی، تو بنیادی طور کے اوپر ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم آپ کے لیے جو جھنگ پریس کلب ہے، جھنگ پریس کلب کے پریمیسز کے اندر اگر آپ ہمیں کوئی جگہ یہاں پر فراہم کر دیں، یہاں پر ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن بھی بیٹھی ہوئی ہے، تو ہم آپ کو یہاں پر منسٹری آف انفارمیشن، ہم چاہتے ہیں کہ ہم آگے جو ڈیجیٹل میڈیا ہے اس کو بھی پروموٹ کر سکیں۔ کنونشنل میڈیا میں ہر چینلز کے کیمرہ اور باقی چیزیں موجود ہیں، لیکن ڈیجیٹل میڈیا سے منسلک جو صحافی ہیں ان کے لیے جو ہے وہ ہم آپ کے لیے ڈیجیٹل اسٹوڈیو جو ہے وہ جھنگ پریس کلب کو جو ہے وہ آپ کے پریمیسز میں بنا کے دیں گے، جہاں پر پراپر ایڈیٹنگ کا ایکوپمنٹ بھی موجود ہوگا، پراپر وہ اسٹوڈیو ہوگا، کروما بھی وہاں پہ موجود ہوگا، لائٹنگ بھی پراپر ہوگی، اور پراپر وہاں پر جو اس کے اندر درکار ایکوپمنٹس ہیں وہ ہم آپ کو فراہم کر کے دیں گے۔ یہ ہم بہت سارے پریس کلبز ہیں وہاں پر ہم کر رہے ہیں، یہ فیصل آباد پریس کلب بھی، باقی جگہوں کے اوپر بھی، تو یہ انشاءاللہ ہم آپ کو فوری طور کے اوپر بنا کے دیں گے، جس میں آپ کی کچھ چیزیں کافی ساری کور ہو جاتی ہیں۔ جو آپ نے گزارش کی کہ ہمارے پاس آئی ٹی لیب نہیں ہے، پروجیکٹر نہیں ہے، تو وہ تمام چیزیں، ساؤنڈ سسٹم وغیرہ، وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اس کا پارٹ ہوں گی، اس کا حصہ ہوں گی۔ دوسرا آپ نے عرض کی جو آپ کی فائل ہے، اس فائل کو بھی انشاءاللہ میں دیکھ لیتا ہوں کہ وہ کس پوزیشن میں ہے، کہاں ہے، وہاں بھی ہم آپ کو ہیلپ کر کے دیں گے۔ پھر صوبائی سطح کے اوپر جو آپ کے ساتھ تعاون ہو سکتا ہے، پنجاب میں بھی ہماری حکومت ہے، وہاں بھی ہم انشاءاللہ آپ کے لیے جو فیسیلیٹی، جو سہولت ہے وہ آپ کو فراہم کر کے انشاءاللہ وہ بھی فراہم کریں گے۔ اس کے علاوہ ہماری حکومت نے جو جرنلسٹ اینڈ میڈیا پروفیشنلز پروٹیکشن بل جو ہے اس کو قانون کا جو ہے وہ حصہ بنایا، اس کو باقاعدہ قانون بنایا، جس کے تحت صحافیوں کو ایک آزاد کمیشن ملنے جا رہا ہے، جس سے وہ پوری آزادی کے ساتھ بلا خوف و خطر جو ہے وہ اپنا کام مکمل کر سکیں گے۔ وہ آزادی صحافت کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا مائل سٹون ہے، جس میں پورے ملک سے صحافیوں نے ہی مل کے تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ کنسنسس کے ساتھ اس بل کو جو ہے وہ پاس کیا گیا ہے۔ جو کمیشن بنے گا، اس کمیشن کے اندر آپ کے صحافی نمائندے ہی جو ہے وہ آپ کے پریس کلبز کے اور آپ کی جو یونینز ہیں ان کے نمائندے ہی بیٹھے ہوں گے، جو انشاءاللہ صحافیوں کے اوپر کسی قسم کا بھی اگر کوئی ہریسمنٹ کا معاملہ ہوگا، تشدد کا معاملہ ہوگا، تو اس کمیشن کے پاس اتنی پاورز ہیں کہ وہ اس کے اوپر فیصلہ کر سکتا ہے اور صحافیوں کے تحفظ کو جو ہے وہ یقینی بنا سکتا ہے اس حوالے سے۔ اس کے علاوہ ہم جو کوشش کر رہے ہیں، ہماری ایک جوائنٹ ورکنگ کمیٹی بنی ہوئی ہے، اس کے اوپر کام کر رہے ہیں کہ پرنٹ میڈیا کے صحافیوں کے لیے ایک ITNE کا فورم موجود ہے، لیکن جو الیکٹرانک میڈیا کے صحافی ہیں ان کے پاس کوئی ایسا فورم نہیں ہے جہاں پر جا کے وہ اپنی کانٹریکٹ انفورسمنٹ کروا سکیں۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں کے لیے بھی کوئی ایسا فورم بنے جس میں وہ ہماری بات چیت چل رہی ہے کہ ہم آپ کو بھی قانون کے اندر کور کر سکیں کہ اگر کسی کو ایک قلم کی جنبش سے کسی صحافی کو کوئی ادارہ اگر فارغ کر دیتا ہے تو کم از کم اس کے پاس کوئی ایسا فورم ہو جس فورم کے اوپر جا کر وہ اپنی دادرسی کروا سکے، تو اس کے اوپر بھی ہمیں صحافی برادری کا آپ کا بھرپور جو ہے وہ تعاون درکار ہے۔ اس کے علاوہ
بنیادی طور کے اوپر کوئی شک نہیں ہے کہ میڈیا جو ہے وہ ریاست کا جو ہے وہ چوتھا ستون ہے. آزادی صحافت کے اوپر ہم پورا یقین رکھتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ بنیادی طور کے اوپر یہ بھی بڑا ضروری ہے کہ جو ہماری صحافی برادری ہے ان کی ویلفیئر کے لیے، ان کی فلاح کے لیے بھی ہم جو ہے وہ کام کریں. اور میں سمجھتا ہوں کہ صحافی جو ہے وہ ایک ایسا کام کر رہا ہوتا ہے جس سے میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف عوامی ایشوز کو بھی اجاگر کر رہا ہوتا ہے بلکہ اویئرنیس پھیلانے کے حوالے سے ایک بڑا اہم ان کا جو ہے وہ کردار ہوتا ہے. تو اس کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے ہمارا کامیاب جمان پروگرام ہم نے شروع کر رکھا ہے. اسی طریقے سے ہمارا نیا پاکستان ہاؤسنگ کا پروگرام ہے، اس کے اندر انشاءاللہ ہم آپ کو انکارپوریٹ کر سکتے ہیں. اور آپ کو یہ جان کے خوشی ہونی چاہیے کہ پاکستان کے اندر ہاؤسنگ مارگیج کا کوئی سسٹم نظام ہی موجود نہیں تھا. تو وزیر اعظم عمران خان صاحب نے جب 50 لاکھ گھروں کی بات کی تو ہاؤسنگ کے شعبے کو انہوں نے اپنی ترجیحات کا جو ہے وہ حصہ بنایا. اور میں آج آپ کو یہ بات خوشی سے بتا سکتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ کے اندر جو بینکنگ سیکٹر تھا وہ کم وسائل والے کو گھروں کے لیے قرض دینے کے لیے تیار ہی نہیں تھا، کلچر ہی موجود نہیں تھا. ہم نے پچھلے 1 سال کے اندر اس کلچر کو جو ہے وہ تبدیل کیا اور آج الحمدللہ تقریباً 260 ارب روپے کی بینکوں کو درخواستیں موصول ہو چکی ہیں لوگوں کو 3 مرلہ 5 مرلہ 10 مرلہ گھر بنانے کے لیے، جس میں سے تقریباً 130 ارب روپے کی قرضوں کی درخواستیں بینکس جو ہیں وہ اپروو کر چکے ہوئے ہیں. اور 40 ارب روپے سے زائد جو ہے وہ 3 مرلہ 5 مرلہ گھر کے لیے، 10 مرلہ گھر کے لیے عام آدمی کو جس کا اپنا گھر اپنا خواب ہوتا تھا، وہ کرایوں کے اوپر رہنے میں مجبور ہوتا تھا، وہ مالک مکان کی بعض اوقات بلیک میلنگ کو فیس کرنا پڑتا تھا. جب چھت اپنی نہ ہو تو لوگوں کو اعتماد نہیں ہوتا، کانفیڈنس نہیں ہوتا، وہ ڈرا سا رہتا ہے. لیکن ساری زندگی کرایہ بھی دیتا رہتا ہے، نہ چھت اس کی اپنی ہوتی ہے نہ زمین اس کی اپنی ہوتی ہے. لیکن یہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ممکن بنایا کہ 130 ارب روپے کے نہ صرف لوگوں کے گھروں کے لیے قرضے منظور ہو چکے ہیں، اس میں سے 40 ارب روپیہ گھر بنانے کے لیے لوگوں کو تقسیم بھی کیا جا چکا ہے. اور یہ ریشو بڑی تیزی سے اب اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اور میں آپ سے یہ درخواست کروں گا اس میں آپ اپلائی کریں. آج میں یہ بات خوشی سے بتا سکتا ہوں، ہمارے پر تنقید کرنے والے تنقید کریں، لیکن کریں تنقید آرگومنٹ کے ساتھ کریں، دلیل کے ساتھ کریں. ہم دلیل سے اس کا جو ہے وہ جواب دیں گے. پاکستان میں 70 سال سے جس چیز کا کلچر نہیں بن سکا، مجھے آپ یہ بتائیں کہ پوری دنیا میں آپ کا کوئی نہ کوئی رشتہ دار کسی ملک کے اندر موجود ہوگا. آپ کسی کو بھی چیک کریں، وہاں کسی نے کوئی گھر بنانا ہے تو اس کو اکٹھی یکمشت پیمنٹ دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. لوگ ساتھ ساتھ پیسہ کماتے ہیں، انسٹالمنٹس میں قرض پے کرتے رہتے ہیں، 20 سال 30 سال کی قسطوں میں ان کی پراپرٹی، ان کا گھر، ان کی چھت جو ہے وہ بن جاتی ہے. پاکستان میں تو کسی حکمران کو یہ خیال نہیں آیا کہ وہ غریب آدمی کو چھت بنا کے دے. روٹی کپڑا مکان کے نعرے تو لگاتے رہے لیکن کسی نے وہ کلچر نہیں بنایا. ہم نے وہ پورا کلچر تبدیل کیا، بینکس کو پابند بنایا. اور انشاءاللہ اب جو ہم اگلا قدم اس کے اوپر لے کے جانا چاہ رہے ہیں، ہم اس کو مزید فاسٹ ٹریک کرنے جا رہے ہیں جس میں آپ سب لوگ بھی شامل ہوں گے. ہم اخوت جیسی مائکرو فائنینس کے جو چھوٹے چھوٹے ادارے ہیں ان کے ذریعے ہم انشاءاللہ KPK میں پروگرام شروع کر چکے ہیں. پنجاب میں اسی ماہ ہمارا پروگرام ہے کہ کامیاب پاکستان پروگرام ہم اپنا شروع کریں، جس پروگرام میں انشاءاللہ 5 لاکھ روپے تک ہم قرض فراہم کرنے جا رہے ہیں، جو کہ قرض حسنہ کی شکل ہوگی، جو بلا سود ہوگا، جس کے اندر کسی قسم کا کوئی سود شامل نہیں ہوگا. وہ پاکستان کا وہ نوجوان جس کے پاس خواب ہے، فن موجود ہے، ٹیلنٹ موجود ہے، کام کرنے کا جذبہ موجود ہے، لیکن کاروبار کے لیے سرمایہ موجود نہیں ہے، اس کو انشاءاللہ بڑی تیزی کے ساتھ ان کو چھوٹے قرضے فراہم کیے جائیں گے 5 لاکھ روپے تک، تاکہ وہ اپنے کاروبار شروع کر سکیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم نوکریاں ڈھونڈنے والے کم کریں اور نوکریاں پیدا کرنے والے زیادہ پیدا کریں. کاروبار ہوگا، لوگ روزگار بھی دیں گے، لوگوں کو اپنے کاروبار بھی شروع کر سکیں گے. اسی پروگرام کے تحت 27 لاکھ روپے تک جو عام آدمی ہے اس کے لیے ہم انشاءاللہ اس کو گھر کے لیے قرض فراہم کریں گے. اور یہ لونز بینکس کے علاوہ جو چھوٹے چھوٹے مائکرو فائنینس کے ادارے ہیں، میں نے آپ کو بتایا جس طرح قوت ہے اور بہت سارے ادارے ہیں، ان کے ذریعے یہ تقسیم کیا جائے گا. خیبر پختونخوا میں اس کا آغاز ہو چکا ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ گراس روٹ کی سطح کے اوپر ہم باٹم اپ اپروچ کے اوپر جا رہے ہیں. پہلے یہ ہوتا ہے کہ معیشت پھلے پھولے گی، حکومت کے پاس پیسہ آئے گا
تو اس کے اثرات پھر عام آدمی کے اوپر آئیں گے. لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہم ڈائریکٹلی ایسے پروگرامز ہم نے شروع کر دیے ہیں جس سے ہم عام آدمی کو ڈائریکٹلی جو ہے وہ فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کے علم میں ہے کہ ہیلتھ کارڈ ہمارا اتنا بڑا انیشیٹو ہے. یہاں پر بیٹھے جتنے جھنگ سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں, آپ سب کا جو شناختی کارڈ ہے وہ آپ کا ہیلتھ کارڈ بن چکا ہوا ہے. پاکستان کی تاریخ میں 70 سال میں پھر میں دہراؤں گا کہ پہلے کسی حکمران کو خیال کیوں نہیں آیا, کیونکہ پیٹ میں درد ہوتا تھا, کھانسی بھی آتی تھی, بیمار بھی ہوتے تھے, انہیں پتا تھا کہ ہمارا ڈاکٹر تو لندن میں بیٹھا ہوا ہے, ہمارا ڈاکٹر تو دبئی میں بیٹھا ہوا ہے, ہمارا ڈاکٹر تو امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے. عمران خان کو کیوں یہ خیال آیا؟ عمران خان کو یہ خیال اس وجہ سے آیا کہ عمران خان نے اپنی والدہ کو کینسر سے تڑپتے ہوئے پاکستان کے اندر دیکھا تھا. تمام تر وسائل کے باوجود عمران خان اپنی والدہ کو نہیں بچا سکے, تو انہوں نے کینسر ہاسپٹل بھی بنایا. ایک نہیں, دو نہیں, تیسرا ہاسپٹل کراچی میں بن رہا ہے. لاہور, پشاور, کراچی کے ہاسپٹل کے علاوہ جب اقتدار میں آئے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب میں کیا کروں کہ پوری اپنی قوم کو اچھے علاج کے لیے اہل بنا دوں. تو عمران خان صاحب نے ہر شخص کی جیب میں سالانہ, ہر خاندان کی جیب میں 10 لاکھ روپیہ ڈال دیا کہ 10 لاکھ روپے تک آپ منتخب شدہ, اپنی مرضی کے منتخب شدہ ہاسپٹل سے, منتخب شدہ ڈاکٹر سے آپ اپنا علاج کروا سکتے ہیں. اگر کوئی جھنگ کا شہری کراچی میں کام کر رہا ہے تو وہ کراچی کے آغا خان ہسپتال سے بھی علاج کروا سکتا ہے. اگر کوئی جھنگ کا شہری اسلام آباد میں کام کر رہا ہے تو وہ اسلام آباد کے الشفا ہاسپٹل سے بھی علاج کروا سکتا ہے. اور اگر کسی جھنگ کے شہری کے لیے جھنگ کے اندر ہاسپٹل میں علاج موجود نہیں ہے تو وہ فیصل آباد میں, لاہور میں, پاکستان کے کسی بھی اچھے بڑے منتخب شدہ ہاسپٹل میں جا کے علاج کروا سکتا ہے. یہ اتنا بہترین سسٹم آیا ہے کہ یونیورسل ہیلتھ کوریج دے دی ہے. آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں, اس ہال میں ایسے لوگ موجود ہوں گے کہ لوگ اپنا بائی پاس نہیں کروا سکتے تھے, سالہ سال ان کو لائنوں میں لگ کے انتظار کرنا پڑتا تھا, کوئی اسٹنٹ نہیں ڈلوا سکتا تھا, کوئی کسی کو گردوں کے مرض میں مبتلا ہے تو ڈائلیسس نہیں کروا سکتا تھا, کوئی تھیلیسیمیا کے مرض میں مبتلا ہے تو وہ اپنے بچوں کا خون تبدیل نہیں کروا سکتا تھا, خواتین اپنا زیور بیچ دیتی تھی, لوگوں کو اپنے گھر بیچنے پڑ جاتے تھے, لوگوں کو اپنی قیمتی چیزیں گروی رکھوانا پڑ جاتی تھی. ان کی وہ تکالیف تھیں. اور اس ہیلتھ کارڈ سے جو 400 ارب روپیہ پنجاب حکومت خرچ کر رہی ہے, پنجاب کی 12 کروڑ آبادی کو یہ ہیلتھ کارڈ 31 مارچ تک مل جائے گا. ابھی تک ہیلتھ کارڈ سے 20 لاکھ لوگ علاج کروا چکے ہیں, 46 ارب روپیہ اس کے اوپر جو ہے وہ ہیلتھ کلیمز جو ہیں وہ خرچ ہو چکے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ ہیلتھ سیکٹر کے اندر ایک بہت بڑی ریفارم ہے, اور یہ انشاءاللہ ایک تاریخی اقدام جو ہے وہ تاریخ کے اندر عمران خان کا یاد رکھا جائے گا. اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ آج اگر کوئی ریسکیو 1122 کو ختم کرنے کی کوئی حکومت نہیں سوچ سکتی, کوئی حکومت نہیں سوچ سکتی, اسی طرح جو عمران خان نے ہیلتھ کارڈ کا اقدام کیا ہے اس کو کوئی بھی آئندہ آنے والی حکومت جو ہے وہ ختم نہیں کر سکے گی, کیونکہ یہ عوامی فلاح کا منصوبہ ہے, عوام کی ضرورت کا منصوبہ ہے, اور یہ ڈائریکٹلی عوام کو سب سے بڑا جو ہے اس سے فائدہ پہنچا ہے. نئے ہاسپٹلز بنیں گے, ہسپتالوں میں نئی مشینریاں آئیں گی, نئے آپ کے جو ہے وہ یہاں پر حالات جو ہے وہ بہتر ہوں گے. اس کے علاوہ ہم نے اسکل فار آل کے تحت ہنر سب کے لیے ہم نے پروگرام شروع کیا ہے, جس میں میں سمجھتا ہوں کہ جھنگ کے وہ نوجوان ہم ان کو ہائی ٹیک ان کو سرٹیفکیشنز دے رہے ہیں, گرافک ڈیزائننگ, ویب ڈیزائننگ, کلاؤڈ کمپیوٹنگ. ان تمام میں وہ بچے جو پڑھے لکھے ہیں, کسی نے انٹرمیڈیٹ کیا ہے, کسی نے گریجویشن کی ہے, تھوڑی بہت کمپیوٹر کو سمجھتا ہے, 1 لاکھ اسکالرشپس ہم دے چکے ہیں. 1 لاکھ اسکالرشپس مزید دے رہے ہیں, 10 ارب روپیہ ہم نے اس کے لیے رکھا ہے. میری ذرا بات وجہ کیوں بتا رہا ہوں آپ کو کہ 60% آبادی نوجوانوں پہ مشتمل ہے, 12 کروڑ ہمارے نوجوان ہیں. نوکریاں ہم ہر کوئی سرکاری نوکری آئے تو ہزاروں اپلیکیشنیں آ جاتی ہیں. لوگ ایم فل گریجویٹ لوگ جو ہے وہ نائب قاصدوں کی نوکریاں جو ہے وہ ڈھونڈنے کے لیے چل پھر رہے ہیں. تو نوکری کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اپنی اکنامک ویل بینگ ہے, یعنی اپنے آپ کو معاشی طور کے اوپر بہتر کرنا ہے تاکہ آپ اپنا اور اپنے گھر والوں کا جو ہے وہ روزمرہ کا معاملہ اس کو چلا سکے معاشی طور کے اوپر. تو پاکستان کے اندر بے شمار گنجائش موجود ہے. تو ہم اپنے نوجوانوں کو روزگار فراہم کرنے کے لیے ہم نے کامیاب جوان پروگرام کے تحت ہنر سب کے لیے پروگرام شروع کیا ہے. اور ہم نے جب حکومت سنبھالی تو ہماری $800 ملین یعنی 80 کروڑ ڈالر ہماری آئی ٹی کی ایکسپورٹ تھی. وہ بڑھ کے اس سال انشاءاللہ $3 ارب سے بڑھنے جا رہی ہے, کیونکہ ہمارے نوجوان گھروں میں بیٹھے کمپیوٹر پہ
باہر کی دنیا کا کام لیتے ہیں، سافٹ ویئر پکڑتے ہیں، ان کی ویب ڈیزائننگ پکڑتے ہیں، گرافک ڈیزائننگ پکڑتے ہیں، پوری دنیا میں کام ہے، کیونکہ پوری دنیا آج جو ہے وہ ایک ورچوئل ورلڈ بن چکا ہے، گلوبل ولیج بن چکا ہے. وہاں بیٹھ کے کام کر رہے ہیں، نہ صرف زر مبادلہ پاکستان میں لے کر آ رہے ہیں، اور اس کے علاوہ اپنے گھر والوں کے لیے روزگار مزید پیدا کرنے کے جو ہے وہ مواقع بھی پیدا ہو رہے ہیں. تو انشاءاللہ ہم اپنی آئی ٹی ایکسپورٹس کو بھی بڑھا رہے ہیں. اس کے علاوہ انڈسٹریلائزیشن کے اوپر ہماری حکومت نے کام کیا. آپ دیکھیں کہ ہماری حکومت کو 4 بڑے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا. کووڈ-19، انٹرنیشنل مہنگائی کی جو پرائسز ہیں، اس کے علاوہ آپ نے دیکھا کہ ہمیں جو بھارت کے ساتھ ہماری ٹینشن بنی، فیس آف بنا، اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ کووڈ-19 کے بعد جس قسم کا چیلنج سامنے آیا تھا کہ پورا ملک لاک ڈاؤن کر دے، پوری دنیا نے ملک لاک ڈاؤن کر دیے، لیکن ہم نے پاکستان کو، وزیر اعظم عمران خان نے لاک ڈاؤن نہیں ہونے دیا. یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے ملک کے اندر 12 ارب ڈالر کی جو ہے وہ مشینری جو ہے وہ امپورٹ ہونے جا رہی ہے، نئی انڈسٹری لگ رہی ہے. مجھے پتا ہے کہ جھنگ کا ساتھ بھی بہت بڑا، پاور لوم کے ساتھ جھنگ کے لوگ بھی جو ہے وہ منسلک ہیں. اور ہماری جو ٹیکسٹائل ایکسپورٹس تھی جو نیچے جا رہی تھی، 2013 میں جب نون لیگ نے حکومت سنبھالی تو بنگلہ دیش کی ایکسپورٹس بھی 24 ارب ڈالر تھی اور پاکستان کی ایکسپورٹس بھی 24 ارب ڈالر تھی. لیکن 2018 میں جب 5 سال پورے ہوئے تو بنگلہ دیش کی ایکسپورٹس 39 ارب ڈالر پہ چلے گئیں ٹیکسٹائل کی، ہماری ایکسپورٹس 22 ارب ڈالر پہ چلے گئی. بڑھانے کی بجائے یہاں پر پاور لوم کا قبرستان جو ہے وہ بن گیا. لیکن ہم نے آتے ساتھ ٹیکسٹائل پالیسی دی، ہم نے ان کو بجلی کے ریٹ ٹھیک کر کے دیے، گیس کے ریٹ ان کو ہم نے ٹھیک کر کے دیے، ڈی ایل ٹی ایل دیا، ریفنڈز ان کے واپس کیے. آج الحمدللہ پاکستان کی جو 7 ماہ کی ایکسپورٹس ہے وہ تاریخی ایکسپورٹ ہے، اور انشاءاللہ ٹیکسٹائل کی صرف ایکسپورٹس 21 ارب ڈالر کو ٹچ کریں گی. ہماری جو ٹوٹل ایکسپورٹس ہیں وہ انشاءاللہ ایکسپورٹس پلس جو گڈز پلس سروسز ایکسپورٹس ہیں وہ ہم امید کر رہے ہیں کہ وہ انشاءاللہ 38 سے 39 ارب ڈالر کے اوپر جو ہے وہ جائیں گی. اور جب ایکسپورٹس بڑھتی ہیں تو ہمیں ہمارے اوپر جو ڈالر کا پریشر آتا ہے، جو ڈالر ڈی ویلیو روپیہ ہوتا ہے، اس سے ہم قابو پا سکیں گے. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ بڑی تیزی کے ساتھ جو پاکستان کی معیشت کا پہیہ جو ہم نے چلایا ہے، یہ سسٹینیبل گروتھ کی طرف ہم چل پڑے ہیں. اور اس کے علاوہ ہمارا فوکس ہے زرعی پیداوار کی طرف. پاکستان کے اندر 22 کروڑ ایکڑ زمین موجود ہے، صرف 5 کروڑ ایکڑ جو ہے وہ قابل کاشت ہے. باقی زمین کو ہم نے قابل کاشت ہی نہیں بنایا، کوشش نہیں کی. ہم اب ڈیمز بنا رہے ہیں. ڈیمز کیوں ضروری ہیں میرے دوستو؟ 1967 کے بعد پاکستان میں کوئی ڈیم نہیں بنا. ہم کوئلے سے، ڈیزل سے، فرنس سے بجلی بنانے پہ مجبور ہیں. 45% بجلی ہماری کوئلے سے، ڈیزل سے بنتی ہے. جب یہ تمام چیزیں امپورٹ کرتے ہیں تو یہ مہنگی امپورٹ ہوتی ہے، اس سے مہنگی بجلی بنتی ہے. مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا کوئی کاروبار ہے، آپ کو کوئی چیز جو ہے وہ 100 روپے میں پڑتی ہے گھر پہ، تو آپ اس کو 80 روپے میں نہیں بیچیں گے. فرض کریں 80 روپے میں بیچنا بھی شروع کر دیں تو کل کو آپ کو جو ہے وہ گھاٹا ہوگا. گھاٹا پورا کرنے کے لیے آپ قرض لیں گے یا اپنا کوئی اثاثہ بیچنا شروع کریں گے. پاکستان کے ساتھ بھی یہی ظلم ہوتا رہا ہے. مجرمانہ غفلت کی گئی ہے ڈیمز نہ بنا کے. جو حکمران ہمارے گلے میں پھندا ڈال کے گئے ہیں مہنگی بجلی کا کہ آپ کارخانے لگا دیے گئے ہیں، کیپیسٹی سے زیادہ لگا دیے گئے ہیں. کارخانہ چلے نہ چلے آپ نے اس کا کرایہ اس کو ادا کرنا ہے. وہ کرایہ 2023 تک 1300 ارب روپے ادا کرنا ہے. وہ پاکستان کی عوام کی جیبوں میں سے نکلنا ہے. بڑا آسان کام ہے، مگرمچھ کے آنسو بہاتے رہیں کہ جناب بجلی مہنگی ہوگی، بجلی مہنگی ہوگی. یہ نہیں بتائیں گے کہ غلط فیصلے کیے ہیں، اور فیصلوں کا خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے. 1967 کے بعد، تربیلا ڈیم کے بعد عمران خان 10 بڑے ڈیمز بنا رہے ہیں. انشاءاللہ پہلا ڈیم 2025 تک مکمل ہوگا، 2028 تک یہ 10 ڈیم مکمل ہو جائیں گے، جس میں دیا میر بھاشا ڈیم 4500 میگا واٹ، داسو ڈیم 4600 میگا واٹ، 700 میگا واٹ کا جو ہے وہ ہمارا مومن ڈیم ہے، بڑی تیزی سے اس کے اوپر کام چل رہا ہے. اس کے بعد نئی گاج ڈیم ہے، کچی کینال ہے، سندھ بیراج ہے. اس کے علاوہ بے شمار K4 کا کراچی کے لوگوں کے لیے جو پانی کا منصوبہ ہے، اس کے اوپر بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ کام ہو رہا ہے. تو 10,000 میگا واٹ بجلی مزید آئے گی، سستی بجلی ہوگی. سستی بجلی کیونکہ پاکستان کے لوگوں کو صرف بجلی نہیں چاہیے، ان کو سستی بجلی چاہیے. ہماری صنعتوں کو بھی سستی بجلی چاہیے. تو انشاءاللہ جو ہماری ہائیڈل کیپیسٹی ابھی بجلی پن بجلی جو ہم بناتے ہیں 9,500 میگا واٹ ہے، وہ انشاءاللہ 20,000 میگا واٹ کے اوپر جو ہے وہ پہنچ جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ ٹرانسمیشن کو بھی ہم بہتر کر رہے ہیں. تو یہ آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم میں 70 سال میں
ادارے تباہ و برباد ملے، معیشت تباہ و برباد ملی، قرضے ہمارے اوپر جو ہے وہ چڑھے ہوئے تھے، لیکن اس کے باوجود ہم اپنے 3.5 سالہ دور حکومت کے اندر جو سخت ریفارمز تھی وہ ہم نے کی ہیں، اس کو انشاءاللہ ہم آگے لے کے جا رہے ہیں اور ملک کو بہتری کی اس طرف لے کے جا رہے ہیں، ملک کی سمت ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو ہماری پنجاب حکومت ہے، 740 ارب روپے کا ان کا ترقیاتی بجٹ ہے، پہلی بار ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ پیکج آئے ہیں۔ پہلے آپ کو پتا ہوتا تھا کہ ایک شہر کو نوازا جاتا تھا، آج جو ہے وہ ترقی یکساں ہو رہی ہے۔ 27,000 اسکولوں کے کمرے بن رہے ہیں اس ٹائم۔ ہم نے پرائمری اسکولوں کو مڈل پہ اپ گریڈ کیا، مڈل کو ہائی اسکولوں میں اپ گریڈ کیا، 19 نئی یونیورسٹیاں بن رہی ہیں، 8 نئے ماں بچے کے جو ہے وہ ہاسپٹل پنجاب حکومت بنا رہی ہے، اور یہ ترقی کا جو سفر ہے وہ یکساں چل رہا ہے۔ وہ ترقی کا سفر جو ہے اس میں پاکستان کے پنجاب کے جو ہے وہ تمام اضلاع جو ہے وہ اس کے اندر شامل ہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ ہم اپنے اس دور حکومت کے اندر ہمارے جو اقدامات ہیں ان اقدامات کے ذریعے ہم عوام کے پاس جائیں گے، اور انشاءاللہ وہ لوگ جو کبھی عدم اعتماد کی کہانیاں چلاتے ہیں، جو کبھی 20 سال بعد لوگوں کی عیادتیں کرنے چلے جاتے ہیں، وہ صرف یہی وجہ ہے کہ عمران خان اقتدار میں موجود ہیں۔ انہیں پتہ ہے کہ عمران خان کے ساتھ نام مکمکا ہونا ہے۔ عمران خان لوگوں کو ادھر پاکستان میں گھر بنا کے دے رہا ہے، عمران خان لندن میں محلات نہیں بنا رہا، عمران خان نے کیونکہ بیرون ملک علاج نہیں کروانا، وہ یہاں پر لوگوں کو صحت کارڈ فراہم کر رہا ہے۔ انہیں پتہ ہے کہ عمران خان نے نہ چوری کرنی ہے، نہ اقتدار میں آ کے فیکٹریاں لگانی ہیں، لہٰذا یہ تو ہمارے ساتھ نہیں ملے گا۔ تو وہ لوگ جنہوں نے ملک کا بیڑا غرق کیا، ہمیشہ مکمکا کرتے تھے، وہ آج کل آپ کو ایک بار تیتر بٹیر کے ناشتے کرتے نظر آ رہے ہیں۔ بہت جلد آپ کو نظر آئے گا کہ وہ ایک دوسرے کو پھر سلیکٹڈ کہتے ہوئے نظر آئیں گے، وہ ایک دوسرے کے اوپر پھر عدم اعتماد جو ہے وہ کرتے نظر آئیں گے۔ تو انشاءاللہ ہمارا فوکس جو ہے وہ اپنی کارکردگی کے اوپر ہے۔ ہم نے اپنے کسان کو 1100 ارب روپے اضافی دیا ہے، گندم کی پیداوار، چاول کی پیداوار، مکئی کی پیداوار، گنے کی پیداوار۔ گنے کا کسان جس کو 120 روپے مانا 180 روپے ریٹ ہوتا ہے پچھلی حکومت میں، 120 روپے اس کو گنے کا ریٹ ملتا تھا۔ یہ زیادہ دور تو نہیں ہے آپ سے، یہ رمضان شوگر مل یہاں پر چنیوڑ کے اندر لگی ہوئی ہے، وہاں پر جو کام کیا جاتا تھا طاقت کے زور کے اوپر گاڑیاں جو ہے وہ شوگر مل کے اندر اتاری جاتی تھی، کسانوں کو پیسے نہیں دیے جاتے تھے، لیکن آج کسان کو نہ صرف 180 سے زائد پیسے ملے، اس بار ہم نے 225 روپے ریٹ رکھا سپورٹ پرائز، تاکہ کسان کا جو ہے وہ اتصال نہ ہو۔ ہم نے اضافی یوریا بھی پیدا کی، لیکن اس بار سوئنگ زیادہ ہوئی، بجوائی زیادہ ہوئی، پینک بائنگ بھی ہوئی۔ ہمارا 19 فروری کو جو ہے وہ پہلا 50,000 ٹن کا یوریا کا جہاز بھی لگ جائے گا۔ جنگ پریس کلب میں ڈیجیٹل میڈیا کو پروموٹ کیا جائے گا۔ جرنلسٹ پروٹیکشن کا قانون صحافیوں کے لیے انتہائی اہم ہے، وزیر مملکت اطلاعات و نشریات جنگ میں تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ اور یہ تھی پی ٹی وی تازہ ترین